غدار ہے یہ کیسا غدار ہے کہ اپنے بیٹے کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کر رہا ہے؟ الفاظ اپنا معنی کھو چکے ہیں اور الفاظ ختم ہو گئے ہیں، الفاظ مل نہیں رہے کہ کون سے الفاظ میں اس کے اوپر بندہ کیا بات کرے کہ یہ کیسا غدار ہے، یہ کیسی غداری اس بندے نے کی ہے کہ اپنے 9 سالہ بچے کو، معصوم بچے کو جو گھر میں کارٹون دیکھ رہا تھا، جسے چھوڑ کر اس کی گرفتاری ہوئی تھی، اس کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر اسے دفناتے ہوئے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ الفاظ ختم ہو گئے ہیں، یقین مانے سوچ رک جاتی ہے کہ یہ سیاسی لڑائی کس لیول پر پہنچ گئی ہے۔ یعنی ہماری جو تعلیمات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جب لڑائی ہو یا جنگ ہو تو اس جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران بچوں اور عورتوں پر ظلم نہیں کیا جاتا، انہیں تو معاف کیا جاتا ہے، ان کے لیے سیفٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسی لڑائی ہے کہ ہمارے بچے بھی بیند چڑھ رہے ہیں، اور یہ کیسے غدار ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کی میتوں کے اوپر انہیں دفناتے ہوئے، اپنے لاڈلے بچوں کو دفناتے ہوئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کی بات چیت کرتے ہیں اور بچوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں۔ یہ کیسے غدار ہیں؟ آپ اس کے بعد خود ہی سمجھ جائیں کہ الفاظ نہیں ہے، یقین مانے الفاظ نہیں ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے، کلیجے پھٹ گئے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان میں آج 9 گھنٹے، تقریباً 7-8 گھنٹے تو عدالتیں لائیو رہی، پاکستان کے 15 ججز، 15 کرسیاں، ان کے پیچھے بندے کھڑے، آگے پیچھے بڑے بڑے کلے پہنے ہوئے، بہت بڑے بڑے ججز، انگریزی اردو ٹھا ٹھا کر کے بولنے والے 15 ججز نے بیٹھ کر کوئی 8 گھنٹے سماعت کی ہے۔ لیکن اب یہ عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق 9 سال کا بچہ جس عدالت میں چلا گیا ہے، وہاں پر لائیو کوریج نہیں ہوگی، ٹی وی پر لائیو نہیں دکھایا جائے گا، لیکن وہ بچہ سوال کرے گا اس عدالت میں، وہ جس عدالت میں چلا گیا وہ وہاں پر سوال کرے گا اور وہ وہاں پر جواب بھی لے گا، اور پھر جواب ملے گا، اور یہ جواب ساری دنیا دیکھے گی۔ یعنی میں ذاتی طور پر میرا سانس گھٹا ہے، مشکل ہوئی ہے، بہت گھٹن ہوئی ہے، بہت مشکل ہوا ہے اس چیز کے اوپر بات کرنا۔ یہ ساری یعنی ٹویٹر کھولنا عذاب بن گیا ہے۔ معصوم بچہ تھا 9 سال کا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ یہ ہاتھیوں کی جو سیاسی لڑائی تھی اس کا وہ کسی بھی طور پر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ 9 مئی کیا تھا، اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ عباد فاروق نے کیا کیا، اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کے والد سیاسی ورکر ہے، اسے کوئی پتہ نہیں تھا عمران خان کون ہے، اسے کوئی پتہ نہیں تھا تحریک انصاف کون ہے۔ وہ گھر میں کارٹون دیکھتا تھا، اسکول جاتا تھا، دوستوں سے بات چیت کرتا تھا، اور جو بھی ملتا کہ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں۔ لیکن ہم نے اسی سیاست کی پھینٹ اس بچے کو چڑھا دیا ہے۔ پورا علاقہ اکٹھا ہوا جی، تاریخی جنازہ ہوا ہے، بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور یہ جنازہ صرف اس کے آبائی علاقے میں نہیں ہوا، بلکہ بات یہاں تک نہیں پہنچی، تحریک انصاف نے پورے ملک میں اور پوری اوورسیز کمیونٹی کو کہہ دیا ہے کہ عباد فاروق کے بیٹے عمار فاروق کا 9 سالہ بچے کا غائبانہ نماز جنازہ پورے پاکستان میں پڑھے، تو پورے پاکستان میں اس غدار کے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ کیسا غدار ہے، عجیب و غریب غدار ہے کہ اس کے بیٹے کا نماز جنازہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، پورا پاکستان اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھے گا اور اس میں شرکت کرے گا۔ عجیب غدار ہیں یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں یار، یہ کون سے غدار ہم نے پالے ہوئے ہیں، کیسے غدار ہیں یہ؟ یعنی یہ الفاظ ختم ہو گئے جی، الفاظ اپنا معنی یقینی طور پر کھو چکے ہیں۔ لیکن جب عباد فاروق کو اپنے بیٹے کی جنازے پر شرکت کے لیے بلایا گیا، ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عباد فاروق کا جو معصوم 9 سالہ بچہ ہے، یہ آخری ٹائم میں ضد کرتا رہا کہ مجھے والد سے ملنا ہے، لیکن اس بچے کو والد سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہا گیا عباد فاروق غدار ہے، وہ غداری اس نے کی ہوئی ہے، لہٰذا تمہیں نہیں ملنے دیں گے۔ بچہ نہیں مل سکا، بچہ ڈیٹیریوریٹ کرتا رہا روزانہ کی بنیاد پر، اور وہ اتنا ذہنی مریض بنا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب عباد فاروق کو اپنے بیٹے کے جنازے پر جانے کی اجازت ملی، تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے، یعنی جنازے پر جو ہی یہ پہنچا تو اس کے بعد محمد عمیر جو وہاں پر جنازے پر موجود ہیں، یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پولیس الگ، سول کپڑوں میں لوگ الگ، منہ پر سب کے ماسک ہیں، اور ہر گلی اور ہر محلے، ہر گلی اور ہر جگہ کا گھیراؤ ہے، واحد ڈیوٹی ہے کہ کوئی موبائل فون نہ نکالے، واحد ڈیوٹی ہے کہ سب کے موبائل فون چھین لو، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، ایک انجانا سا خوف ہے یہاں پر۔ یعنی ایک عجیب و غریب وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف ہے کہ بہت ساری پولیس کی نفری موجود ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ پولیس والے وہاں پر موجود ہیں، بتایا جا رہا ہے سول کپڑوں میں لوگ موجود ہیں، ان کے چہروں کے اوپر ماسک ہیں، انہوں نے ماسک لگا رکھے ہیں، اور ماسک لگا کر ڈیوٹی ہے کہ کوئی بندہ موبائل فون نہ نکالے۔ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پر لوگ موبائل فون نکال رہے ہیں اور ان سے بازو مروڑ کر موبائل فون چھین لیے گئے ہیں، کوئی ویڈیو نہ بنائے، کوئی تصویر نہ لگائے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک انجانا سا خوف ہے، ایک ٹیرر ہے، لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ یعنی یہ غیر معمولی ہے، یہ صرف سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ بات کوئی اور ہے، یہ مسئلہ کوئی اور ہے، یہ کہانی کوئی اور ہے، یہ کوئی ہار گیا ہے، یہ کسی کی آنا روندی گئی ہے، یہ کوئی شکست کھا گیا ہے، اور کوئی ٹل نہیں رہا، معصوم بچوں پر بھی کوئی ٹل نہیں رہا، کوئی پاگل ہو پڑا ہے، کوئی پاگل ہو گیا ہے، اور وہ اس پاگل پنے میں بہت ایک اس لیول پر چلا گیا کہ جہاں پر الفاظ شاید اپنے معنی واقعتاً کھو چکے ہیں۔ خوفناک ہے جی، ٹیریبل ہے، اور بہت زیادہ ٹیریبل ہے، بہت ہی زیادہ ٹیریبل ہے۔
خاموشی بنتی ہے، اور یہ خاموشی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی چیخ و پکار ہوگی، یہ خاموشی اتنی بڑی ہوگی کہ کلیجے پھاڑ دے گی، یہ کانوں کو پھاڑ دے گی. صرف خاموشی ہوگی، یہ الفاظ نہیں ہیں. الفاظ میں آپ اس درد کو بیان نہیں کر سکتے. عباد فاروق اپنے بیٹے کو کھو چکا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی جنازے کے اوپر نعرے لگا رہا ہے، وہ پاکستان زندہ باد کی بات چیت کر رہا ہے، وہ پاکستان میں پرچم میں لپیٹ کر اپنے بیٹے کو دفن کر رہا ہے. اس کی والدہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتی. بڑا پیارا کیوٹ سا بچہ تھا، ایک بڑا معصوم بچہ تھا، بہت معصوم بچہ تھا. اور اسی طرح سے یہ صرف عباد فاروق کا بچہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو سنم جاوید کی بیٹی بھی بڑی گول سی پیاری سی ہے، چھوٹی معصوم بچی ہے. اسکول کا بیگ لے کر روزانہ، اسکول کی بوتل وہ لے کر، جو پانی پیتی ہے اسکول میں وہ لے کر پہنچتی ہے جیل کے باہر پہنچتی ہے، جہاں پر اس کی والدہ کا 150 دنوں سے کیس نہیں چل رہا. وہ بھی معصوم بچی ہے، 150 دنوں سے اپنی ماں کا انتظار کر، اسے بھی 9 مئی کا نہیں پتا، اسے بھی پاکستانی سیاست کا اور اسے بھی ان ہاتھیوں کی لڑائی کا نہیں پتا، اسے بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا تھا، اسے بھی کوئی سمجھ نہیں ہے. عمران ریاض خان کے بچے چھوٹے وہ انتظار کر رہے ہیں. مجھے عمران ریاض کے بھائی نے بتایا، کہتا ہے کہ ہمارا بچہ محسوس کرنا شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے کون سی جگہ پر بابا میرا گیا ہوا ہے کہ واپس ہی نہیں آتا، یہ کون سی سڑکیں جو ٹوٹ گئی ہیں، یہ کون سے راستے جو بند ہو گئے ہیں، یہ کون سے پلیں جو ٹوٹ گئے ہیں کہ میرا والد نہیں آتا، میرا باپ نہیں آتا. ان بچوں کو اب کیا وضاحت کریں، ان بچوں کو کیا بیان کریں؟ ہم واقعتاً بے غیرت ہو چکے ہیں. ہم سیاسی جنگ میں، سیاسی لڑائی میں ہم بے غیرت ہو چکے ہیں. ہم اصول بھول چکے ہیں، ہم جنگوں کے اصول بھی بھول چکے ہیں، ہم اختلافات کے اصول بھول چکے ہیں، ہم لڑنے کے اصول بھول چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ متھا لگانے کے اصول بھول چکے ہیں. ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، ہم بے غیرت ہیں. اور یہ آج بے غیرتی ہم نے دیکھی ہے. عماد فاروق کا جو عباد فاروق کا بیٹا ہے عمار فاروق، ہم شرمندہ ہیں، ہم اسے منہ نہیں دکھا سکتے. جو محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو ہم سب اس کے مجرم ہیں. ہر وہ شخص اس کا مجرم ہے جس نے اسے روکا.